الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ. سورہ مومن کا یہ 9واں رکوع ہے. اس سے پہلے کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو حالات آئے، جو تکلیفیں آئیں، ان کی وجہ سے ایک طبعی پریشانی ہوئی کہ بھئی اتنی بڑی ہستی ہے، ایسی بڑی شخصیت ہے، ایسا صاف ستھرا پاکیزہ انسان ہے، اور ان کے درمیان ایک عرصے تک ٹھہرا بھی ہے. 40 سال کی زندگی ان کے بیچ میں گزاری، لیکن اب حال یہ ہے کہ اپنے ہی دشمن ہو گئے، اپنوں نے ہی رخ موڑ لیا، اپنوں نے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا. تو ایک طبعی صدمہ اور دکھ ہوا. تو اس طبعی صدمے اور دکھ کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پچھلے رکوع کے آدھے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ شروع فرما دیا کہ اے نبی، آپ گھبرا رہے ہیں ان حالات سے. یہ ایسے حالات ہیں جو ہر پیغمبر کو پیش آئے ہیں، ہر نبی کو پیش آئے ہیں، اور نبی کی مخالفت کی گئی ہے، پیغمبر کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ تو ہر نبی کو پیش آتے ہیں. آپ کو جو پیش آ رہے ہیں تو یہ آپ کی حقانیت کی دلیل ہے. حق والوں کو یہ باتیں پیش آتی ہیں. البتہ والعاقبۃ للمتقین، انجام جو ہوتا ہے وہ نیکوکاروں کے لیے ہوتا ہے، انجام باطل کا نہیں ہوتا. انجام کار فتح حق کی ہوتی ہے. لیکن حالات تو آتے ہیں. اب یہ حالات جو آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. قرآن مجید نے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دے، منافقین کو بھی ظاہر کر دے کہ یہ گروہ مومن کا ہے جو آپ پر ایمان لائیں، آپ کے ساتھ سچے ہیں، اور یہ گروہ منافقوں کا ہے کہ جو بظاہر تو آپ پر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ نہیں، ان کے دل میں کھوٹ ہے، یہ تو صرف کسی لالچ میں آئے ہیں. تو اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ساری صورتحال آتی ہے، تکالیف آتی ہیں، حق پر تکلیفیں آتی ہیں. ایک آدمی آپ دیکھیں دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جب شروع کرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف بظاہر آتی ہے. اب وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ جی پہلے تو میں جب اس طرف نہیں تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یا دیکھو میں اس طرف چل رہا ہوں پھر بھی مجھے تکلیفیں آ رہی ہیں، فلاں جو ہے اس طرف بالکل نہیں ہے. جمعے پہ بھی اللہ تعالیٰ بچائے وہ شاید مشکل آتا ہو، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کی چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں، اس کی باتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اس کا مال بھی بڑھ رہا ہے، اس کا خاندان بھی بڑھ رہا ہے، اور ہم جو ادھر آتے ہیں خدا کے دربار میں، ہماری تو وہ پوزیشن نہیں ہے، ہماری تو وہ صورتحال نہیں ہے.
اب یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ پتہ چل جائے کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں۔ اور قرآن مجید نے تو سورہ زخرف کے اندر فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم سارے لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے، یہ ڈر نہ ہوتا کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، فرمایا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، کہ جو رحمان کے منکر ہیں کافر لوگ، ہم انہیں اتنا مال دیتے، اتنا مال دیتے، اتنا مال دیتے کہ ان کی جو چھتیں ہیں وہ RCC کی نہیں ہوتی بلکہ چاندی کی ہوتی۔ ابھی آپ بھی بنوا رہے ہیں، میرا بھی کام چل رہا ہے، پوچھیں چھت کتنے کی بیٹھتی ہے؟ RCC چھت، بندہ رو پڑتا ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جی اتنا لگ گیا مٹیریل۔ تو فرمایا وہ RCC کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاندی کی چھت لگا دی۔ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ سیڑھیاں بھی فرمایا چاندی کی، اور ان کے دروازوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوتا، سونے کا پانی، وَزُخْرُفًا، سونے کا پانی اللہ چڑھا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ پھر تم پھسل جاتے کہ جی رحمان کے جو منکر ہیں ان کے ساتھ ایسا معاملہ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجیب معاملات ہیں۔ ہمارے مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنوں کو تو دال ساگ پہ خوش کرتا ہے، دشمنوں کو مرغے کھلاتا ہے۔ ہمارے لیے تو کہہ دیا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا سجن المؤمن ہے، یہ ساری کی ساری دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ اب جنت ہے تو اس کو ساری نعمتیں خدا نے پہنچانی ہیں، دینی ہیں، اور ہمارے لیے تو ہے ہی قید خانہ جی۔ اب قید خانے میں اگر کوئی راحت کی چیز مل جائے بندے کو، جس کی توقع ہی نہیں کہ ہے ہی قید خانہ، کوئی راحت کی چیز آ گئی تو ہم اس پر اللہ کا شکر کریں، اور اگر کوئی تکلیف دہ بات آ رہی ہے تو ہے ہی قید خانہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر تکلیف آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ بچائے، تو ہم مسلمان کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ کی ہمیں سزا ملی ہے۔ فرمایا کہ یہ بات تو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ کوئی راحت ملے تو پھر اس پہ کہنا چاہیے پتہ نہیں یہ کون سی نیکی ہے ہماری، ہم نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ تو قرآن مجید نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر بھی کہا، کذاب بھی کہا، اور حق کی نشانیاں جب واضح ہو کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس لے آئے تو انہیں کہنے لگے کہ بھئی چھوڑ دو موسیٰ کو، میں قتل کر دوں۔ کیوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے یہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا، یعنی کفر کی حالت پر جس پر جمے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کو تبدیل کر دے گا، یا زمین میں فساد ڈالے گا، دہشت گردی کر دے گا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، انی عذت بربی و ربکم، میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں ہر متکبر آدمی کی۔ حضرت نے لکھا ہر سر پھرے آدمی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا، اس سے پناہ چاہتا۔ تو آپ بھی اپنے رب کی پناہ میں آ جائیے، انشاءاللہ یہ کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ایک رجل مومن کا۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والسلام، سورہ قصص کے اندر ہے کہ آپ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ۔ یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پارٹی میں سے تھا اور یہ دشمن کی پارٹی میں سے لڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر کریں۔ ہمارے بیت شریف والوں نے یہاں ایک نقطہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ھذا من شیعتہ، جماعتہ، قوم ہی نہیں کہا، فرمایا شیعتہ کا معنی ہوتا ہے جماعت، سمجھ رہے میری بات؟ قوم ہی نہیں کہا، حالانکہ حقیقت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کی قوم ایک ہی تھی، بنی اسرائیل تھے سارے، اور سامنے والے دوسرے تھے، قبطی تھے، یہ بنی اسرائیل تھے۔ تو یہاں یہ کیوں فرمایا کہ ھذا من شیعتہ؟
کہنا تو یہ چاہیے تھا من قوم ہی، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھا، وہ دشمن کی قوم میں سے تھا. یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے تھا. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے یہ بھی اس طرف تھا. تو حضرت نے اس پہ نقطہ فرمایا کہ دیکھو، اصل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اماں جان نے ان کو ڈال دیا دریا میں. جب دریا میں ڈال دیا اور واپس اماں جان کی طرف لوٹایا تو پرورش ہو رہی تھی فرعون کے محل سے، مال مل رہا تھا وہاں سے. یہ تو ہو گئی دایا، تو اس لیے قوم میں مشہور تھا، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، ہماری قوم کا ہے یا نہیں. قرآن نے اس کی رعایت رکھی. یہ نہیں فرمایا من قوم ہی کہ ان کی قوم کے، بلکہ من شیعتی، ان کی پارٹی کے، ان کی جماعت کے. ہر نے یہ نقطہ، عجیب نقطہ بیان کرنا کہ من شیعتی، ان کی پارٹی کے، جماعت کے، ورنہ قرآن ہر جگہ یہ کہتا ہے من قوم ہی، من قوم ہی. تو اب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو آپ کی پارٹی کا نہیں تھا، دشمن کا تھا، ان کو ایک مکہ مارا. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، اس کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکے سے بندہ مر گیا. اب جناب اس کے بارے میں جب بات اگلے دن واضح ہو گئی، پتہ چل گئی، تو مشورہ ہوا. پہلے ہی وہ ڈر رہے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے اور ان کے حالات سے. دین تو بھی آیا نہیں تھا، حالات سے ڈر رہے تھے کہ جی یہ تو ہمیں ختم کرے گا، تو بڑا لیڈر قسم کا آدمی ہے، اس کی قوم اتنی زیادہ ہے، اور اگر یہ قوم اس کے پیچھے چل گئی، غریب اٹھ گئے، تو ہماری سلطنت ختم. چنانچہ مشورہ ہونے لگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا، کہ جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. تو وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے آل میں سے ایک جو رجل مومن تھا وہ کہنے لگا. مفسرین نے لکھا ہے یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا نام شمعان یا حزقیل تھا. شمعان مشہور ہے، بعض حضرات نے حزقیل بھی فرمایا. تو یہ اس قوم میں سے تھا، اس کا چچا زاد بھائی تھا. یکتم ایمانہ، لیکن اپنے ایمان کو فرعون کے ڈر سے چھپاتا تھا کہ اس کو پتہ نہ چل جائے. وہ بھی مجلس مشورہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو جب یہ بات چلی تو اس نے کہا کہ جی جناب بات یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہ رہے ہیں، ایک پرانا جرم لے کر کے وہ ابھی آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ربی اللہ. پرانا جرم آپ 20 سال پہلے والی فائل نکال رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ملک کو ترقی پر لے کر جا رہے ہیں کہ جی اس کا نیا کیس ڈال دو. وہاں بھی یہ ہو رہا تھا، یہاں بھی دیکھیں یہ ہو رہا. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بھائی اس کا جرم کیا ہے؟ یہی نہ کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے. یہ کوئی جرم ہے جس پر تم کہہ رہے ہو کہ اس کو قتل کر دیں؟ یہ تو کوئی جرم نہیں. اور دیکھو جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک دعویٰ ہے کہ میں اس کا نبی ہوں. اور تم تو سارے پڑھے لکھے آدمی ہو، جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ جھوٹا ہوتا ہے خدا اس کو چلنے نہیں دیتا، خدا اس کو چلنے نہیں دیتا. اب جیسے مرزا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ اس کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے جو جو باتیں کی، دعویٰ کیا، اللہ نے سارے غلط کر دے. فلاں عورت سے میری شادی ہوئی، مرنا مر گیا، وہ شادی نہیں ہوئی. مجھ پہ وہی آئی ہے فلاں عورت سے، محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا، نہیں ہوا. اس کے باپ نے نکاح نہیں کیا، وہ مر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا. جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا. مولانا نے ان کو مبالغے کا چیلنج دے دیا، اس پہ نہیں آیا تو کہا مولانا مجھ سے پہلے مر جائیں گے، خود پہلے مر گیا. اس کو کسی نے کہا کہ جناب ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پانی میں جب اپنا لعاب اور تھوک مبارک ڈالا تھا میٹھا ہو گیا تھا، تو اس کو کر دیں. اس نے جو تھوک ڈالا وہ اور کڑوا ہو گیا. اللہ نے اس کو چلنے نہیں دیا، جیسے ہم نے دیکھا. تو یہ پہلے بھی تھا کہ جو جھوٹا آدمی پھر خدا پر یہ جھوٹ باندھے کہ میں اس کا نبی ہوں، خدا اس کو چلنے نہیں دیتا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں اس کو کہ دیکھو اگر یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، اگر فرض کرتے ہیں یہ جھوٹا ہے تو خدا اس کو چلنے نہیں دے گا. تم کیوں اس کا قتل کر رہے ہو؟ خدا ہی جب اس کو مار دے گا تو تمہیں قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اب ان کو تو پتا تھا یہ جھوٹے نہیں ہیں، خود ایمان لائے تھے، لیکن چونکہ اپنا ایمان چھپا رہے تھے، اس لیے طریقے سے بات کر رہے تھے کہ انہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں بھی مومن ہوں. طریقے سے بات کر رہے تھے کہ آپ اس آدمی کو قتل نہ کریں. اگر یہ جھوٹا ہے اللہ ایسے جھوٹے کو چلنے نہیں دے گا. اور اگر بالفرض یہ سچا ہے، اب دل میں مان رہے تھے وہ 101% سچے ہیں، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی رعایت کرنے کے لیے کہ ان کو یہ پتہ نہ چلے بھئی یہ کیوں ایسی حکمت کی باتیں کر رہا ہے، یہ بھی ان کے پیچھے چلا ہوا ہے. اور اگر وہ سچے ہیں تو یہ بات پکی ٹھکی ہے، بعض الذی یعدکم، یہ جو تم سے وعدہ کرتا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی عذاب تمہیں پہنچ کے رہے گا اگر یہ سچے ہیں. تو اب دیکھو دو صورتیں ہو گئیں. اگر یہ سچے ہیں تم ان کو بات نہیں مان رہے، اس سچے کی بات نہ مان کے تم تکلیف میں آ جاؤ گے، اور اوپر سے تم جرم کر رہے ہو سچے کو قتل کرنے کا، تو جرم کے اوپر جرم، جب ڈبل جرم کرو گے زیادہ تکلیف میں آ جاؤ گے. اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو تم چھوڑ دو، خدا اس کو چلنے ہی نہیں دے گا، خدا اس کو خود ختم کر دے گا. اب جس کو خدا ختم کر دے تم کیوں خام خواہ اس کے قتل میں پڑ رہے ہو؟ تو اس کو چھوڑ دو، بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو. اب یہ رجل مومن نے کہا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہا اس آدمی نے، ایماندار نے جو فرعون کے آل میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپا رہا تھا، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو مارتے ہو جس کا ایک ہی جرم ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بس یہ جرم. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق وہ واضح نشانیاں تمہارے پاس لایا ہے. اس کی لاٹھی، اس کا عصا سانپ بن جاتا ہے، وہ ہاتھ ڈالتا ہے بغل میں روشن ہو جاتا ہے بغیر بیماری کے. تو یہ واضح نشانیاں تو لایا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا، دیکھو پہلے بات کی ان کو سمجھانے کے لیے تاکہ یہ نہ سمجھیں یہ ان کا آدمی ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے جیسے کہ تمہارا خیال ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو جھوٹ کی سزا اس کو ضرور ملے گی. وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جو یہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تم کو ضرور پہنچے گا، عذاب آ جائے گا. اس لیے تم جو ہے اس کو معاملے کو چھوڑ دو، کیونکہ ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دیتا، من هو مسرف کذاب، اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو. اب اس میں اس نے کہہ دیا کذاب، یہ فرعون بڑا کذاب ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اور مسرف بھی ہے، رب بھی کہے اپنے آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی کوشش بھی کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے بھاری قتل کسی نبی کا ہوتا ہے. پیغمبر کو اگر کوئی شہید کر دے، فرمایا یہ کائنات میں سب سے زیادہ بھاری اللہ کے ہاں قتل ہوتا ہے، نبی کا خون بہایا جائے. اور نبی کا خون تو ہوگا ہی ناحق، اس میں حق ناحق والی بات نہیں ہے، جیسے ہمارے عام لوگوں کے حق میں ہے کہ بھئی حق خون ناحق خون. نبی کا تو خون ہی ناحق ہوگا، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ان کو مارنا ہے. اب یہ سمجھا رہے ہیں لیکن یہ قوم سمجھنے والی ہے. پھر آگے کہا کہ دیکھو بھائی اس سلطنت کے گھمنڈ میں نہیں پڑنا. یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج دیکھو زمین میں تمہاری بادشاہت ہے، تمہاری سلطنت ہے، تم اس کے گھمنڈ میں آ رہے ہو. لیکن دیکھو فَمَن يَنصُرُنَا، کون ہماری مدد کرے گا، من بأس اللہ ان جانا، اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا. اب یہ کیسی عقلی باتیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی جھوٹا ہے خدا چلنے نہیں دے گا، تمہیں کیا ضرورت، اور اگر سچا ہے تو پھر جو یہ وعدہ کر رہا ہے وہ پہنچے گا، اس کو چھوڑ دو معاملے کو. اور دیکھو اگر تمہاری سلطنت ہے، ملک ہے، یہ تو تمہیں بظاہر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر خدا کا عذاب آ گیا پھر ہماری مدد کون کرے گا. اب فرعون نے دیکھا کہ بھئی اس نے تقریر تو بڑی اچھی کی ہے، شاید میری قوم کا، میرے سرداروں کا کچھ ذہن اس کی طرف جائے. تو فرعون تو بادشاہ تھا، اس نے کہا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، بھئی دیکھو میں تمہیں وہی سیدھی سیدھی راہ بتا رہا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں مصلحت کی بات ہی بتا رہا ہوں کہ اس کو قتل کر دو، اور کوئی صورت نہیں ہے اس کو قتل کر دو، کوئی صورت نہیں. اب یہ جو آدمی تھے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین کے درجے پر پہنچنے والے بہت کم لوگ، ان میں سے فرمایا ایک حبیب نجار جس کا سورہ یاسین میں ذکر ہے، اور ایک فرمایا یہ آدمی رجل مؤمن من آل فرعون شمعان یا حزقیل، اور ایک فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ان دونوں سے افضل ہے، ان دونوں سے افضل، اس لیے کہ یہ تو یکتم ایمانہ تھا، اور ابو بکر صدیق نے پٹائی کھائی، 2 دن بے ہوش رہے، اور سر عام حرم میں یہ اعلان کیا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ، حضور کو اس بات پر مارتے ہو، حضور کو مار رہے ہیں کہ بھی وہ کہہ رہے ہیں میرا رب اللہ ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، اس بات پر مار۔ تو یہ ہماری امت کے رجل مومن ہیں، یہ والے یکتم و ایمان ہوئے اور وہ یظہر و ایمان ہوا، حضور کے ساتھ ہی ساتھ ہیں۔ اب آگے انہوں نے اپنی ترتیب کو بدلا، جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے، میری بات سے نہیں سمجھ رہے، تو وہ دھمکی پر بھی اتر آئے، ان کو دھمکی بھی دی، کیونکہ ترغیب دی گئی، ترغیب سے اگر انسان نہیں ڈرتا تو بسا اوقات آنکھ بھی دکھانی پڑتی، ترغیب بھی دینی پڑتی ہے کہ مان جائیں، لیکن بس بدبختی تھی، ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، ماننا نہیں تھا، اس لیے مانے نہیں۔ لیکن پھر بھی اب جیسے دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا رجل مومن، یہ آپ نے فرمایا کہ ان کے رجل مومن سے بہتر ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، افضل ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میری امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعون سے بدتر ہے، کیونکہ جب یہ فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اور اس نے کیا کہا کہ ابن مسعود میری گردن نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب ساری گردنیں رکھی جائیں پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔ موت کے وقت یہ کہہ رہا ہے، مر رہا ہے، پتہ ہے اب گردن کاٹی جائے گی، کہا تھوڑی نیچے سے کاٹنا، جب ساری گردنیں رکھی جائیں نا پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون مرنے کے وقت، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایمان نہیں لانا۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس نے یہ جملہ کہا کہ ابن مسعود اپنے محمد سے کہہ دینا کہ مجھے جتنا ان سے بغض تھا آج اس سے زیادہ ان سے بغض ہے، موت کے وقت، مرنے کے وقت۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ جب اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے دل پھیر دیتے ہیں نا، پھر انسان کو صحیح سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنی طرف پھیرے رکھیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلائی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے، اور دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجیے، کیونکہ یہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہم انت السلام منک السلام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہم استر عوراتنا